مولانا روم علیہ رحمت و رضوان اپنی تصنیف میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا اور بہت ہی دلچسپ لکھا۔ وہ لکھتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ وہ خوش مزاج تھا تھوڑا، تو اس نے ہر طریقے سے اپنا دل بہلانے کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے۔ یعنی جب اسے شعر و شاعری سننے کی حاجت ہوئی تو انہوں نے شاعر رکھے ہوئے تھے، اچھا شعر لکھنے کی حاجت ہوئی تو انہوں نے بڑے بڑے ادیب جو رکھے ہوئے تھے اپنے پاس۔ یعنی جب جس دل بہلانے والی چیز جو آدمی کر سکتا تھا ہر اس کے پاس مہیا تھی۔ اور انہی میں ایک ایسا بھی شخص تھا کہ جب کبھی بادشاہ ناراض ہو جاتا تھا اور دکھی ہوتا تھا تو وہ انسان اپنا بھیس بدل کر اور اس کے سامنے آ کے ڈرامے کیا کرتا تھا، تو راجا اس کے ڈرامے دیکھ کر، اس کے حلیے کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو جایا کرتا تھا، اس کا دل بہل جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک بات بہت تعجب کی تھی کہ جب جب وہ بھیس بدل کے اس کے سامنے گیا تب تک راجا پہچان لیتا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ تو اپنا ہی آدمی ہے۔ اس انسان نے سوچا کہ یار میں یہاں پر جو ہے حلیہ بدلتا ہوں اور حلیہ بدلنے کے باوجود بھی راجا مجھے پہچان لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تچھے سے کام کے لیے جو میں حلیہ بدل رہا ہوں اس کام کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ راجا مجھ کو نکال دے، میرے تو باندھے پڑ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ کو نکال دے۔ وہ گیا اور راجا کے قدم کو اس نے پکڑ لیا۔ بادشاہ وقت کے قدم پہ گر کے بولا کہ سرکار میں یہ حلیہ بدلتا ہوں، آپ پہچان لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کرو گے کہ مجھے جو ہے نوکری سے نکال دو گے یا ہٹا دو گے؟ تو راجا نے کہا کہ نہیں ہو۔ تو شخص نے کہا تھا کہ میں ایک دن ایک ایسا بھیس جو ہے، ایک ایسا حلیہ پہنوں گا، ایک ایسا لبادہ اوڑھوں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں پاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو اپنا ہی بندہ ہے، تجھے تو ہر ایک کوئی پہچان لے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں کہ جا تجھے مہلت دی، اگر تو جس دن یہ کارنامہ کر کے دکھا دے گا تو میں تجھے پہچان نہ پاؤں تو میں تجھے اپنی بادشاہت دے دوں گا۔ اس نے کہا مہلت چاہتا۔ گیا، جانے کے بعد گھر سے اس نے فقیروں والا لباس اختیار کیا، کیونکہ بھیس تو بدلتا ہی تھا، فقیروں والا لباس جو ہے اس نے اختیار کیا، اور جو شہر کی جانب جو ایک راستہ تھا وہ شہر کی جانب آنے کے لیے اسی راستے کے کنارے پہ بیٹھے اور بس کنارے پہ بیٹھ کے وہاں پر اللہ اللہ کرنے لگا، بس اللہ اللہ کرتا ہے۔ لوگ دیکھ کے بڑا حیران ہوتے ہیں، یار یہ کون سا نیا بابا آ گیا، اللہ اللہ کر رہا ہے روڈ پہ بیٹھا بیٹھا۔ تو لوگ اپنی حاجتوں کو اس کے پاس پیش کرتے، اپنی حاجتوں کو اس کے پاس رکھتے تو وہ ان کے لیے دعا کر دیتا تھا۔ لوگ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیتے، کوئی سیب دیتا، کوئی کچھ دیتا تھا، وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا، بڑے بڑے وہ سڑ جاتے تھے وہیں پہ۔ لیکن بڑا عجیب بادشاہ، وہ بابا آیا ہے یار، سب کی حاجتیں بھی پوری کر دیتا اور اپنا جو کھاتا پیتا نہیں۔ وہ تو بیٹھا وہاں پہ۔ جب پورے شہر کو یہ بات معلوم لگی کہ فلاں جگہ پہ ایک بابا ہے یار، وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، سب لوگوں کا ہجوم وہاں پہ لگنا اکٹھا ہوا۔ اچھا یہ بات چلتے چلتے راجا کے دربار میں بھی پہنچ گئی، بادشاہ کے پاس پہنچ۔ بادشاہ نے اپنے جاسوس بٹھا دیے کہ چیک کرو اسے چیک کرو کہ اصل میں بابا ہے کہ ایسا ہی ہے، وہ اصل میں بابا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تو جاسوسوں نے اس پہ جاسوسی لگائی، دیکھا کہ نہیں، وہ تو جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ اللہ کرنے لگ جاتا، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کچھ کرنا، نہ کچھ کرنا۔ وہ آ کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے پلان بنایا اس سے ملنے کا پلان بنایا۔ اتنے میں بادشاہ کی بیٹی جو ہے اندر سے نکلی اور کہا کہ ابا جان فلاں جگہ پہ ایک بابا رہتا ہے اور وہ ایسے جو ہے کارنامے کر رہا ہے کہ سب کی حاجتیں پوری کرنا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو جانا ہی تھا، جا پہلے تو چلی جا، تو دیکھا۔ تو وہ گئی بادشاہ کی لڑکی اور بابا کے پاس بیٹھ کے
वो अपनी हाजतों को पेश करते रहे, बाबा दुआ करते रहे हाथ उठा। तो उसने शायद सिक्के थे हाथ में सोने के या कुछ था, उसने बाबा की जानिब बढ़ाए, बाबा ने झटके से फेंक दिए, सीधा ले जा दिए, मुझे हाजत नहीं है, जा ले जा अपने। लड़की कहने लगी बड़ा ताज्जुब है बाबा, बड़ा कमाल का बाबा है, मैंने तो हदिया देना चाहिए, इसने तो फेंक दिया। उसने अब्बा को आके बताया बादशाह को, तो बादशाह जब जाएगा तो पूरी प्लानिंग के साथ जाएगा। अब जो शख्स बाबा बन के बैठा था, अब उसे दिल में धुक हुई। अब वो कहने लगा यार अभी तक जितने लोग आते रहे सब मेरे लिए अनजान थे, लेकिन जिसके लिए मैंने भेष बदला है आज वही आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पूरी पकड़ जाए। बैठ अल्लाह अल्लाह। बादशाह आए, उसके सामने बैठ गए, अब अपनी दिलों की हाजतें पूरी जो है पेश करते रहे। बाबा दुआ उठा के जो है उसके लिए दुआएं करता रहा। बादशाह पहचान नहीं पाया, तो बादशाह चलने लगा, थोड़ी दूर चला, बाबा उठा और जाके बादशाह की तरफ पकड़ा। बादशाह ने फिर कहा कि बाबा आप क्या करते हो, आप एक अल्लाह के वली और मेरे कदम पकड़ के आप मुझे गुनहगार बनाना चाह रहे हो? कि नहीं कहा, नहीं मैं कोई मैं अल्लाह का वली नहीं, ना कोई मैं बाबा हूँ। वो तो जब आपसे बात हुई थी कि मैं एक दिन ऐसा भेष बनाऊंगा कि आप भी नहीं पहचान पाओगे, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो बादशाह ने कहा कि तुमने ये जो अपना हाल बनाया कि मुझे कोई ना पहचान पाए, तो तुमने पैसों की खातिर तो किया कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, रकम मिल जाएगी, बादशाहत मिल जाएगी, तो जाओ बादशाहत ले लो, कि मुझे बादशाहत भी नहीं चाहिए। कहा तो फिर क्या चाहिए? कि अभी मुझे चंद दिन हुए हैं इस जगह पर बैठे हुए, अल्लाह का नाम लेते जो है मेरी जुबान पर अल्लाह का नाम लेते लेते चंद दिन हुए हैं मुझे, अभी मेरा कनेक्शन खुदा से जुड़ा भी नहीं है, ताल्लुक सही से रब्त खुदा से बना भी नहीं है। जब मेरा अभी चंद लम्हे हुए हैं मुझे यहाँ पर बैठे हुए और मेरा अभी कनेक्शन खुदा से जुड़ा भी नहीं है, उससे पहले बादशाही वक्त को खुदा ने मेरे कदमों पे ला के रख दिया। अगर मैं असल में खुदा का हो जाऊंगा तो वो जमाना मेरे ठोकरों में रख देगा, जमाना मेरे ठोकरों में रख देगा। अपने मसाइल को, अपने दिल के जज्बात को, अपने आप को खुद खुदा के सुपुर्द कर दो।